سوالات بھی جو آ رہے تھے نا، اور میں کچھ کلپس وغیرہ بھی کے حوالے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں دیے جا رہے ہیں کہ اب مفتی فضل ہمدرد صاحب کو اعلان کر دینا چاہیے کہ بھائی میں شیعہ ہو چکا ہوں، میں رافضی ہو چکا ہوں۔ جب آپ اہل بیت کا دفاع کر رہی ہیں، آپ اہل بیت کا اس قدر فرنٹ فٹ پہ آ کے دفاع کر رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں شیعہ ہوں اور میں رافضی ہوں، تو آپ اس سے کیوں گھبراتے ہیں؟ شہباز صاحب، اصل میں اسی تاثر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ ہی صرف اہل البیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یا صرف وہی اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں اس تاثر کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل البیت علیہ السلام صرف شیعوں کے نہیں ہیں، یہ پوری انسانیت کے، امت مسلمہ کے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہم نے لے جا کر اہل البیت علیہ السلام جو انسانیت کے لیے معیار ہے، انہیں جا کر صرف شیعوں کے ساتھ منسوب کر دیا نا۔ تو یہ تو اہل البیت کے ساتھ اس سے بڑی کوئی ناانصافی تو اور کوئی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اس جیسے لوگ جو آج کل ہمارے ہاں اپنے آپ کو مدافع اہل البیت بھی کہتے ہیں، وہ بھی مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ رافضی ہے۔ میں نام نہیں لوں گا کہ اس شخص نے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ بندہ رافضی ہے، حالانکہ میرا سب ویڈیوز گواہ ہے، جو بھی میرا کام ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مصادر کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اہل البیت علیہ السلام کے حقوق جسے چھپایا گیا، یہ بھی تو ایک کام ہے نا کہ آپ اس چیز کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ تو یہ اہل البیت علیہ السلام سے وابستگی کیسے ہوگی؟ یعنی ایک بندہ اس کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے؟ یہ تو کوئی تاثر نہیں ہے۔ نہ اہل البیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، نہ آگے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح سے اس جماعت یا اس مکتب سے وابستہ ہو جائیں گے، بلکہ اہل البیت سے وابستگی، قرآن سے وابستگی، قرآن میں تدبر۔ اگر ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو وہ کہنے سے میں منع نہیں کرتا ہوں، روکتا نہیں ہوں کسی کو، لیکن خود کو اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ بھئی میں اس طرح سے جس طرح آپ لوگ ایک شیعہ مکتب ہے اس سے وابستہ ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ قطعاً اس چیز میں میرا نہ میں ہوں نہ میں تھا۔ ہاں، میں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ مجھے شیعہ علی میں شمار کرتے ہیں تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ بہترین قبلہ، آپ دونوں نے جو وقت دیا اور آج کی جو مناسبت تھی، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت زیادہ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ کچھ سوالات بھی ہیں، میں چونکہ شاکر صاحب نے آخر میں شہادت امیر المومنین ہے، مولا کائنات ہے، میں چاہوں گا کچھ مصائب کے جملے، مظلومیت کے جو جملے ہیں وہ بھی شاکر صاحب بیان کریں گے۔ میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی بہت زیادہ اہم سوال اگر ہمیں، چونکہ آپ نے تقریباً سب کو کور کیا ہے، یہ جو آپ نے بھی جواب دیا نا، یہ کافی کمنٹس میں آ چکا ہے کہ کب اعلان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آ چکا ہے کمنٹ میں۔ چلے شہباز صاحب، اگر آپ یہ ان لوگوں کی خوشی ہے تو میں اعلان آفیشلی بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کمنٹس میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے اہل سنت کا فخر ہے، کچھ کہتے ہیں جی ٹوٹل رسپیکٹ ہے ہماری طرف سے، اہل تشیع کی طرف سے، یعنی ایک مخلوط آ رہا ہے۔ لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، جو شاکر صاحب نے بھی کی، جو تنگ نظر افراد ہیں جو اہل بیت کے نام پہ یعنی کہتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ ان کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ اور آپ ہی کا ایک پروگرام تھا، میں وہ کلپ میں سن رہا تھا، آپ ہی کا وہ پروگرام تھا جب آپ ان سے انٹرویو کر رہے تھے، تو کہا گیا کہ ہم کس سے، وہ کہاں سے لیں تعلیمات، یہ تو بونگیاں نقل ہوئی ہیں فقط۔ تو اصل اس میں پہ اس وہاں پہ پروگرام آپ میں نے میرا کوئی جواب مقصد نہیں یہ دیا، ہے یہاں کہ پہ میں چاہتا ہوں کوئی جواب دے دیں۔ نہیں، یہ دیکھیں، میں جب بھی کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جاتا ہوں نا، میرا ایک طریقہ ہے، میں وہاں پر ان سے بحث نہیں کرتا ہوں، میں ان کو سننے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مجھے معلوم ہو جاتا ہے ایک شخص کے عقائد اور نظریات، افکار، یہ میرا طریقہ یہی ہے۔ میں علماء کے پاس گیا ہوں، کوئی بحث نہیں ہے، اب بھی میں جن کے پاس جاتا ہوں کوئی بحث نہیں، چاہے میرا مد مقابل کتنا ہی بڑا بیٹھا، ہم اس کو سنیں گے۔ تو اب بعد میں جو چیزیں جو ساری واضح ہوتی ہیں کہ بھائی اصل میں ایک شخص کا نقطہ نظر کیا ہے، عقیدہ کیا، وہ مان کیا رہا ہے، تو یہ ایک بات یہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ نے کہا نا کہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اس کو صحیح طور پہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا، علامہ صاحب نے ایک کرائٹیریا بیان کیا، میں آپ کی ہر چیز کے سامنے نا ایک میرا کرائٹیریا ہے بس، کہ وہ اہل البیت کو کیا مانتا ہے۔ حدیث ثقلین اس کے سامنے آپ پیش کر، بڑے سے بڑا ناصبی ہو اس کے سامنے، یا وہ محب اہل البیت ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے سامنے حدیث ثقلین کو آپ رکھ دیں اور اس سے آپ پوچھیں کہ اس میں اہل البیت سے کیا مراد ہے آپ، اور آپ یہ جو اتباع کی بات کی گئی تو آپ کے سامنے وہ سب چیزیں کھل کے آ جائیں گی، ساری چیزیں۔ یہ حدیث ثقلین ہر چیز کو یہ چھننی کا کام کرتی ہے، یہ چھانتی ہے، مومن اور منافق کا فرق بتاتی ہے یہ چیز، بالکل واضح۔ کیا اچھی بات۔ شاکر صاحب آپ نے کچھ بیان کیا قبلہ؟ میں داد و تحسین سے نواز رہا تھا مفتی صاحب کو کہ یہ حدیث ثقلین جو چھنی کا کام کرتی ہے، اس پہ میں نے داد دی، میں نے کہا واقعا ایسا ہی ہے، حدیث ثقلین واقعا چھنی کا کام کرتی ہے۔ نہیں، حضور علامہ صاحب حضور فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، قرآن مجید میں وصیت ہے کہ جب کسی کو موت آئی ہو، آخری وقت ہو، تو وہ وصیت کرے، یعنی پوری دنیا حضور تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ وصیت کرو، اور خود کوئی وصیت نہیں کی۔ یعنی قرآن کی اس آیت کے اوپر یعنی ہونا ہی چاہے نا کہ آپ سب سے پہلے آپ عمل کریں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں، حضور نے کوئی وصیت نہیں کی۔ صحیح مسلم میں کتاب الوصایا میں حدیث موجود ہے، جی نبی بالکل۔ اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي للمرء ان ينام الا وان يكون وصيته تحت خده یا تحت مخدته، اتنی تاکید وصیت کی کہ اگر
کوئی بھی مرد مومن یا انسان سو رہا ہے تو اسے سونا نہیں چاہیے جب تک اپنے گال کے نیچے یا اپنے تکیے کے نیچے اپنی وصیت نہ رکھے. وہ رسول جو کہ ساری زندگی لوگوں کو وصیت کی اتنی تاکید کرتا رہا، مسلمانوں کو اسی رسول کی وصیت نہیں ملتی. اصل میں بہت ساری چیزیں شہباز بھائی اس حوالے سے موضوع سے ریلیٹڈ تھی جو رہ گئی ہیں، جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. جیسے امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں سنت کو زندہ کیا، قرآن مجید کو قائم کیا، حتیٰ کہ نماز جو متروک ہو گئی تھی وہ لوگوں کو یاد دلا دی کہ رسول اللہ کی نماز کیسی تھی. نماز امام علی، یعنی ابھی تو اموی زمانہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن لوگ نماز کو یعنی اس طور پہ نہیں پڑھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز. عمران بن الحسین سے بخاری میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بصرہ میں امام علی کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم نے ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ رسول اللہ، کہ ہمیں رسول اللہ کی نماز کو یاد دلا دیا اس شخص نے. تو نماز اس کو قائم کیا، سنت کو زندہ کیا. یہ جو علم حدیث ہے اس کے مدون یہ امام علی علیہ السلام ہے، ورنہ تو امام علی سے پہلے جو احادیث ہیں وہ منع تھی لکھنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کا مجموعہ تھا 500 احادیث کا. مناظر حسن گیلانی کی ایک کتاب ہے تدوین حدیث، دیوبند کے بڑے عالم دین تھے، انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے جلا دیا تھا حدیث کے مجموعے کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جلا دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اس بات کے قائل تھے حسبنا کتاب اللہ، صرف اللہ کی کتاب. وہ حضرت عمر کا یہ نظریہ تھا، اور یہ اس کے اوپر ایک طویل بحث بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہیں تو انہیں حدیث کو پھر کم از کم حدیث کی حجیت کے اوپر یقین نہیں رکھنا چاہیے، انہیں کتاب اللہ ہی کو صرف اور صرف حجت ماننا چاہیے. لیکن افسوس کی بات کہ وہی لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک عجیب سا تضاد ہے یہاں پہ. تو بہرحال جی اہل حدیث بھی پھر موجود ہے. تو ہونا تو صرف یہ چاہیے تھا بھائی اہل القرآن. اور یہ اس میں جو لوگ قرآنسٹ ہیں وہ لوگ بالکل درست کہتے ہیں. حضرت عمر وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ صرف اللہ کی کتاب. تو بہرحال معیار جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ایک ہونا چاہیے، معیار میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. ایک جگہ پہ تو آپ کہیں نہیں اللہ کی کتاب کافی ہے، پھر آگے پھر آپ یہ کہیں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ہمارا مال ہم وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، صرف درہم و درہم، ہمارا مال جو ہے وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے. تو معیار ہمارا ایک ہونا چاہیے، اسی معیار کے اوپر ہم قائم رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل السنت والجماعت جس طرح سے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس میں بہت سی جگہوں کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. شہباز صاحب مجھے آپ اجازت دیجیے گا، نماز کا ٹائم بھی ہے. میں سلامت رہیں قبلہ. واقعاً فضل بھائی بہت خواہش تھی، نیچے کمنٹس بھی تھے، میری اپنی بھی خواہش تھی کہ پروگرام کا تسلسل ہو. اتنا لطف آ رہا ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے پتہ نہیں چل رہا، لیکن نماز بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں، اور ہمارے ایران میں تو ابھی سحری ہونی ہے. اچھا تبھی آپ ہمیں روکے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہو چکی ہے سحری، میں کر کے بیٹھا ہوا ہوں. بس پھر ابھی نماز کا ٹائم ہے، اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے، علامہ صاحب سے بھی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو زحمت دیں گے مفتی صاحب. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کے الوداعی جملے اور التماس سے دعا. بس میرا جملہ یہی ہے ہمیشہ کی طرح، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین بحق صاحب العصر.